ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراص منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، لا تأکلوا اموالکم بینکم، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، ناحق طریقے سے، غلط طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ، الا، سوائے اس کے، ان تکونا، کہ ہو، تجارتاً، تجارت، کاروبار، لین دین، عن تراضٍ، باہمی رضامندی سے، منکم، تم لوگوں کی، الا ان تکون تجارتاً عن تراضٍ منکم، سوائے اس کے کہ تم لوگوں کی باہمی رضامندی سے، تم لوگوں کا آپس میں کوئی لین دین ہو، کوئی معاملہ ہو، کوئی کاروبار ہو، کوئی تجارت ہو، ولا، اور نہ، تقتلوا، قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان، ہیں، بکم، تم پر، رحیما، بہت مہربان، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو حکم دیے گئے ہیں، ایک کا تعلق مال سے ہے، ایک کا تعلق جان سے ہے۔ کسی کا مالی نقصان بھی نہ کرو، کسی کی جان کا نقصان بھی نہ کرو۔ ناحق طور پر مال نہ کھاؤ۔ ناحق کیا ہے؟ چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، اور دھوکہ دے کر کسی سے مال ہتھیا لینا، کسی کا پیسہ ہڑپ کر جانا، لے کے واپس نہ کرنا، یہ سب ناحق مال کی شکلیں ہیں۔ لا تأکلوا اموالکم، آج کل ناحق ایک دوسرے کا مال کھانے کی شکلیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اس کی شکلیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ لا تأکلوا، اور وہ تقریباً سب کو پتہ ہے، اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگ دوسروں کا نقصان کرتے ہیں، یہ بھی ناحق ایک دوسرے کا مال کھانا ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں الا یہ کہ باہمی طور پر رضامندی سے تم کوئی کاروبار کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یہاں کاروبار کی شکل ہے، کاروبار کے علاوہ بھی 20 شکلیں ہیں جس میں دو افراد باہمی رضامندی سے ایک دوسرے سے کوئی لین دین کرتے ہیں، کوئی بھی پیسے کا معاملہ کرتے ہیں باہمی رضامندی سے، بشرطے کہ وہ کسی شریعت کے ناجائز پہلو میں نہ آتا ہو، بشرطے کہ، جیسے باہمی رضامندی سے رشوت لیں، حرام ہے، حرام ہے، باہمی رضامندی سے رشوت لیں، حرام ہے۔ صرف باہمی رضامندی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ باہمی رضامندی سے جائز کام کریں۔ اب کوئی شخص کسی کو پیسے دیتا ہے کہ فلاں بندہ قتل کر دو، یہ دینے پہ راضی ہے، وہ لینے پہ راضی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے بالکل۔ کوئی کسی کو پیسے دیتا ہے اور یہ دینے پر راضی ہے اور وہ لینے پر راضی ہے کہ جاؤ فلاں کی عمارت گرا دو، حرام ہے، بے شک دونوں راضی ہیں،
دونوں راضی بھی ہوں، یعنی کوئی کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ بھی نہ اٹھا رہا ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ غلط کام بھی نہ ہو، ناجائز حرام کام بھی نہ ہو. یہ دونوں صورتیں. لا تأکلوا اموالکم، اب سود کھانا ہے تو سود کا معاملہ دنیا کے اندر یہ باہمی رضامندی سے چل رہا ہے، لیکن حرام ہے. حرام ہے، باہمی رضامندی بھی ہو اور کام بھی جائز ہو. کام بھی جائز ہو. ایک آدمی دکان پہ جاتا ہے، وہ شراب خریدتا ہے، پیسے دینے والا وہ خوشی سے دے رہا ہے، لینے والا خوشی سے دے رہا ہے، باہمی رضامندی ہے، لیکن جو چیز خریدی جا رہی ہے، بیچی جا رہی، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. لہذا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. یہ مال ان دونوں کے لیے حرام ہے. سود کا مال لینے اور دینے دونوں کے لیے حرام ہے. رشوت کا مال لینے اور دینے والے دونوں کے لیے حرام ہے. کسی کو قتل کرنے کے لیے پیسے لینے اور دینے والے دونوں حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. ایک صورت تو یہ ہوئی. اور دوسری الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ باہمی رضامندی کے ساتھ تمہارا آپس میں کوئی لین دین ہو. ایک بات تو یہ فرمائی. دوسری بات ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. کسی انسان کے لیے کسی انسان کا قتل جائز نہیں ہے. بہت محدود سی صورتیں ہیں، بہت محدود سی، جن میں کسی انسان کی جان کا قتل جائز ہو جاتا ہے. بہت محدود سی صورتیں. قاتل ہو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، فسادی ہو کوئی شخص اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، یا ایک کوئی زانی ہو اور شادی شدہ ہو اس کو سنسار کیا جا سکتا ہے، ڈاکو ہو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. یہ چند صورتیں بہت محدود سی، بمشکل 5-6 صورتیں بس. باقی اس کے علاوہ ساری انسانیت، وہ مسلمان ہیں وہ غیر مسلم ہیں، کسی کی جان لینا جائز نہیں ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کا قتل نہ کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے بکم، تم پر، رحیمہ، بڑے مہربان. ومن، اور جو، یفعل کرے گا، ذالک ایسا، اور جو ایسا کرے گا، عدواناً سرکشی کرتے ہوئے، وظلماً اور زیادتی کرتے ہوئے. اب اس کا تعلق پیچھے جتنی صورتیں بیان ہوئی ہیں سب کے ساتھ ہے. پیچھے ایک صورت یہ بھی بیان ہوئی جن رشتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان سے نکاح نہ کرو. کوئی شخص سرکشی کرتے ہوئے کرتا ہے، نہیں مانتا وہ اللہ کے حکم کو، وہ اللہ کی کسی قید کو نہیں مانتا. اور شادی شدہ عورت سے نکاح نہ کرو، کوئی شخص نہیں مانتا اس چیز کو. کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ، کوئی شخص نہیں اس چیز کو مانتا، کھاتا ہے. وہ قتل نہ کرو، کوئی کرتا ہے ایسا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، بلکہ سورت کی ابتدا سے جتنے احکام چلے آ رہے ہیں، کسی یتیم کا مال کھاتا ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، عدواناً سرکشی کرتے ہوئے، وظلماً اور زیادتی کرتے ہوئے، فسوف، تو عن قریب، نصلیہ، ہم اس کو ڈال دیں گے، نارا، آگ میں، یعنی جہنم میں. فسوف نصلیہ نارا، عن قریب ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. وکانا، اور ہے، ذالک، ایسا کرنا، علی اللہ، اللہ پر، یسیرا، بڑا آسان. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ تعالی پر بہت آسان ہے. یہ اس لیے جملہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. انسان سوچتا ہے بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں دنیا میں، بہت بڑی بڑی قوتیں ہیں دنیا میں، ان کے پاس اقتدار، اختیار، اور وہ دنیا میں جو مرضی کرتے پھر رہے ہیں، دنیا کا امن تہ و بالا کرتے پھر رہے ہیں، لوگوں کے مال بھی کھا رہے ہیں، جانیں بھی وہ تباہ کر رہے ہیں. کون پکڑے گا؟ اللہ کہتے ہیں میرے لیے بڑا آسان ہے.
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر یہ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. ان اگر تجتنبوا تم اپنے آپ کو بچاؤ کبائر کبیرہ گناہوں سے، ما وہ تنہونا تمہیں منع کیا گیا، تمہیں روکا گیا، عنہ جن سے. ان تجتنبوا کبائر اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ما تنہون عنہ کہ جس سے تمہیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، نکفر تو ہم خود مٹا دیا کریں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے چھوٹے گناہ، تمہاری خطائیں. اگر تم بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے اگر تم ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیا کریں گے. وَنُدْخِلْكُمْ اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلاً کریما بڑی عزت کی جگہ پر، بڑی شرافت اور بڑے احترام اور بڑی عزت کی جگہ پر ہم تمہیں داخل کریں گے. اس آیت میں دو قسم کے گناہوں کا تذکرہ ہوا، ایک کو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ کہہ رہے ہیں اور دوسرے کو سیئات کہہ رہے ہیں، جسے ہمارے عرف عام کے اندر صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے. ویسے تو ہر گناہ گناہ ہے، ہر گناہ سے بچنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، لیکن بہرحال کچھ گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو جہنم کی وعید ہے یا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے یا ان پر دنیا کی کوئی سزا متعین کی گئی ہے، وہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں. جن پر لعنت کی گئی ہے، جن پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے یا جن پر دنیا کی کوئی سزا متعین کی گئی ہے، وہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں. اور باقی وہ گناہ جن سے مطلقاً روکا تو گیا ہے لیکن ان پر کوئی اس طرح کی جہنم کی وعید یا دنیا کی سزا نہیں ہے، ان کو صغیرہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دو تو جو صغیرہ ہوں گے وہ ہم خود ہی تمہیں معاف کر دیا کریں گے. اللہ اکبر، وہ ہم تمہیں خود ہی معاف کر دیا کریں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ تم بہرحال انسان ہو اور تم سے غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی غلطی تم سے ہو جاتی، لیکن بڑوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، بڑے گناہوں سے، ان سے اگر تم اپنے آپ کو بچاؤ گے چھوٹے گناہ ہم تمہارے خود ہی معاف کر دیا کریں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور ہم تمہیں بڑی عزت کی جگہ پر داخل کریں گے. جو صغیرہ گناہ جن کو کہا جاتا ہے ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بہت سی وجوہات سے معاف ہوتے رہتے ہیں. بندہ وضو کرنے بیٹھا ہے، اس کے گناہ دھل گئے، بلکہ وہ آخری جملہ ہے حدیث مبارکہ کا، حتی یخرج نقیا من الذنوب، جب اس کا وضو ختم ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے. نماز پڑھتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور روزہ رکھتا ہے، روزہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، راکھ کر کے رکھ دیتا ہے. انسان حج کرتا ہے، اس سے گناہ خود ہی معاف ہو جاتے ہیں. تو صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ وہ اللہ پاک معاف فرماتے رہتے ہیں، خود ہی معاف فرماتے رہتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن کبیرہ گناہ جب تک ان سے توبہ نہ کی جائے یا دنیا میں جس کا حق مارا ہے اس کا ازالہ اور اس کی تلافی نہ کی جائے، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے، صغیرہ اللہ پاک معاف فرماتے رہتے ہیں. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور ہم تمہیں بڑی عزت کی جگہ پر داخل کریں گے. وَلَا تَتَمَنَّوْا اور تم تمنا نہ کیا کرو، ماں اس کی، فضل اللہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، برتری عطا کی ہے، بھی جس میں، بعضکم کچھ کو، علی بعض کچھ پر. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو برتری دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. وہ ایسا ہے تو کاش میں بھی ایسا ہوتا،
کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال کے اندر بہت بردری دی ہوتی ہے. اب اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کی طرف سے اتنا حسن و جمال نہیں ملا تو وہ اس غم کے اندر اپنے آپ کو ہر وقت نہ گھلاتا رہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے تو میں اتنا خوبصورت کیوں نہیں. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی جسامت قد و کاٹ دیا ہوتا ہے، قد و قامت. کسی کو اگر کم ملی ہے تو وہ اس وقت اس غم میں اپنے آپ کو نہ گھلاتا رہے اور اللہ سے یہ تمنا نہ کرتا رہے کہ مجھے بھی اتنی ہی قد و قامت اور اتنا ہی قد کاٹ ملنا چاہیے. اور اسی طرح خواتین اور مرد، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بہت سے معاملات کے اندر فضیلت دی ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ ان کے ایک قول پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی اللہ کے نبی، مردوں کی تو موجیں، ان کو تو بڑی عبادات کا موقع ملتا ہے، جہاد وہ کرتے ہیں، جب با جماعت نمازوں میں وہ شامل ہوتے ہیں اور بہت سارے معاملات. ہم عورتیں تو بس گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ. ان کا کاش ہم بھی مرد ہوتی. ان کا جملہ تھا کاش ہم بھی مرد ہوتی. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی نہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں بندہ دوسرے جیسا ہونے کی آرزو کرے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں. جیسے ایک مرد ایک عورت ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. ایک بہت خوبصورت ہے اور ایک کم صورت، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. ایک بہت قد و قامت والا ہے اور ایک بہت کم قد و قامت والا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے. ہاں، جو چیزیں انسان کے بس میں ہیں وہ انسان کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص زیادہ نیک ہے، دوسرا اس سے زیادہ نیک ہو سکتا ہے. دوسرا اس سے زیادہ نیک ہو سکتا ہے. ایک شخص بہت تعلیم یافتہ ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے. یہ انسانی بس میں ہے، یہ کی جا سکتی ہیں. اور یہ صحابہ کرام کرتے تھے. اور قرآن کریم نے کہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ جاری ہے، آؤ نکلو ایک دوسرے سے آگے بڑھو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان باقاعدہ کمپٹیشن ہوا، مقابلہ ہوا. حضرت عمر کہتے تھے میں آگے بڑھوں گا ابوبکر سے. یہ ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے نکلو. سابقوا بالخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اس سے آگے بڑھو. رشک، اس کو برا قرار نہیں دیا گیا کہ وہ کتنا نیک ہے، اس کو برا قرار نہیں دیا گیا. تو جو انسانی اختیار میں چیزیں ہیں ان میں انسان تمنا کر سکتا ہے، ان میں آرزو کر سکتا ہے یا اللہ وہ اتنا نیک ہے، یا اللہ مجھے بھی اتنا نیک بنا دیجیے، یا اللہ وہ اتنا عبادت گزار ہے مجھے بھی بنا دیجیے. یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو چیزیں انسانی اختیار میں نہیں ہیں اور وہ خالصتاً اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں، ان کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. جیسے کتنا اچھا ہوتا کہ ہم بھی حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے. نہیں بھائی، نہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں. کیا پتا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. خیر اللہ نہ کرے، ہوا ہی نہیں ایسا. تو اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو کہیں ہم کفار کی فہرست میں ہوتے تو پھر نہیں. اللہ نے ہمارے لیے یہی وقت سب سے بہتر سمجھا ہے کہ ہمارے لیے یہ وقت سب سے زیادہ مناسب ہے. اور اللہ کو پتا ہے کہ کس مخلوق کو کس زمانے میں پیدا کرنا ہے. یہ انسانی بس اور اختیار کی چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. کئی دفعہ انسان کہتا ہے کاش میں اس کا بیٹا ہوتا. غلط ہے بھائی، یہ اللہ کو پتا ہے. کاش میں اس کا بیٹا ہوتا، کاش میں اس کا باپ ہوتا. نہیں، ماں باپ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ ہے، اس میں تبدیلیاں نہیں ہونے لگی. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. لِلرِّجَالِ نصیب، مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو اکتسبوا وہ نیک عمل کریں. مرد نیک عمل کریں تو ان کو اس کا حصہ ملے گا. وَلِلنِّسَاءِ اور عورتوں کو بھی نصیب حصہ ملے گا، مما اکتسبنا اس میں سے جو وہ کریں. وہ کہہ رہی تھی نا کاش ہم عورتیں ہوتی. ارے تم نیک اعمال میں مردوں سے آگے بڑھ سکتی ہو، اور ہے ایسا. بہت سی عورتیں اپنی نیکیوں میں، نیک اعمال میں مردوں سے آگے بڑھی ہیں.
بہت سی عورتیں نیک اعمال میں مردوں سے آگے بڑھی ہیں. تو اگر تم عورت ہو تو بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو تم کر سکتی ہو، مرد نہیں کر سکتے. اولاد کی پرورش عورت کرتی ہے، مرد نہیں کر سکتا. اولاد کا پیدا کرنا عورت کا اختیار ہے، مرد نہیں کر سکتا. مرد کا اختیار ہی نہیں ہے. اس پر جو اجر، فضیلت، بخشش جو ملتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مومن مرد کو کانٹا چبھے کانٹا اللہ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ عورت ذات جب ماں بنتی ہے تو اس کی بخشش کا اس وقت کیا معیار ہوگا، کیا مقام ہوگا. اس کی اس وقت بخشش کا ایک کانٹا چبھے، بخار ہو ایک دن کے بخار پر، ایک ہفتے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مریض کے عیادت کرتے ہوئے کہتے ہی یہ تھے لا باس طہور انشاءاللہ، پریشان نہیں ہونا، ارے اللہ تیرے گناہ معاف فرما رہے ہیں. تو اب اندازہ لگائیے عورت کو جب وہ ولادت ہوتی ہے، ماں بنتی ہے، تو اس وقت اس کے درجے اور اس کی بخشش کا کیا عالم ہوگا. تو للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد جو نیک عمل کریں گے ان کو ثواب ملے گا. وللنساء نصیب مما اکتسب، عورتیں جو نیک عمل کریں گی ان کو اس کا ثواب ملے گا. واسأل اللہ سے مانگو من فضلہ، اس کا فضل، اللہ سے اس کا فضل مانگو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہیں، بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علیما، خوب جاننے والے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں. کس کو مرد پیدا کرنا ہے اور کس کو عورت پیدا کرنا ہے، کس کو زیادہ حسن سے نوازنا ہے، کس کو کم حسن دینا ہے، کس کو زیادہ قد و قامت دینی ہے، کس کو کم قد و قامت دینی ہے، کس کو ایک صدی پہلے پیدا کرنا ہے اور کس کو ایک صدی. دیکھو قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے وہ وقت سوٹیبل تھا، آج کا نہیں، آج کا نہیں. آج وہ قائد اعظم پیدا ہوتا تو شاید بیچارہ دھکا ہی کھا رہا ہوتا. علامہ اقبال کے لیے وہ وقت سوٹیبل تھا، اس وقت ضرورت تھی. وہ بیچارہ آج پیدا ہوتا تو کسی جیل میں جل سڑ رہا ہوتا، مر رہا ہوتا.